رکھتے رہیں کہ اللہ عز و جل چاہے تو اس نئے مکان میں دل لگ جائے۔ الحمدللہ اپنے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت کی پیروی کرتے ہوئے سگے مدینہ عفیہ انہوں نے بھی اسی طرح وصیت کر رکھی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 436 صفحات پر مشتمل کتاب رسائل عطاریہ میں شامل رسالے مدنی وصیت نامہ صفحہ 394 پر ہے۔ ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد 12 روز تک، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 12 گھنٹے ہی صحیح، میری قبر پر حلقہ کیے رہیں اور ذکر و درود و تلاوت و نعت سے میرا دل بہلاتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا۔ اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ایک ایسی روایت سنیے کہ جس کو پڑھنے سننے سے دل ہل جاتا ہے۔ ہمارے بخشے بخشائے آقا، ہمیں بخشوانے والے میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوف خدا کا دیکھیے کیا حال ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اے بھائیو اس کے لیے تیاری کرو۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، سویا کہ یہ نابکار بندے، سویا کہ یہ نابکار بندے، رویا کہ یہ زار آقا، رویا کیے زار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کو یاد کر کے اس قدر روئیں، حالانکہ خود بخشے ہوئے اور اللہ کے کرم سے بخشوانے والے، انہیں قبر کی سختیوں اور قبر کی سزاؤں سے کیا سروکار، اس کے باوجود خوف خدا کا یہ حال، اور ہم گناہگار مجرم و بدکار کہ جن کے پاس یہ گارنٹی ہی نہیں کہ آیا ایمان سلامت لے کر جائیں گے یا نہیں، اور پھر بھی سنگ دلی اور سخت دلی کا حال یہ ہے کہ روز بروز اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں مگر اپنی موت یاد نہیں آتی۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال ملاحظہ ہو، جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی، یا امیر المومنین، جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ ارشاد فرمایا، میں نے نبی کرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔
اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا رحمان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے، اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں، تنہائیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے گئے، روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھ ہی جائے گا۔ یقیناً یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ حالانکہ ہماری حالت یہ ہے کہ رات کو بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا، خصوصاً اکیلے ہوں تو بہت خوف آتا اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے۔ اس کے باوجود قبر کے ہولناک گپ اندھیرے کا کوئی احساس نہیں، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان المبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ ہم پوری ادا نہیں کر پاتے، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کر پاتے، رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسے ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکا یک موت آ پہنچی اور ہمیں قبر میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسی گزرے گی۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے آپ کو ایک عبرتناک قصہ سناتا ہوں۔ مدینۃ الاولیاء ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا، خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھجواتا، باہم مشورے سے